اور میں مولا حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اتنی معتبر حدیث ہے کہ امام نے اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے حدیث کے راویوں کا شجرہ پڑھا تھا. میں بھی کر رہا تھا نا جی علم الرجال کی بات. میزان الاعتدال یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں راوی پرکھے جاتے ہیں. امام نے راوی بتائے کہ اس حدیث کا راوی کون ہے. ذرا راوی سننا پھر سوچنا کہ اس راویوں میں شک کون کر سکتا ہے. امام نے حدیث پڑھنے سے کہا میں نے سنا ہے اپنے باپ موسی کاظم سے, انہوں نے سنا ہے اپنے باپ جعفر صادق سے, انہوں نے سنا ہے اپنے باپ محمد باقر سے, محمد باقر نے سنا ہے علی زین العابدین سے, علی زین العابدین نے سنا ہے حسین سے, حسین نے سنا ہے حسن سے, حسن نے سنا ہے علی سے, علی نے سنا ہے محمد سے, محمد نے سنا ہے جبریل سے, جبریل نے سنا ہے خدا سے. شک کرو ان راویوں پہ. امام نے راویوں کا شجرہ پڑھا. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب, سونے والی حدیث. جتنے میرے مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں, انہیں وہابی کہتے ہیں, وہ حنبلی کہلواتے ہیں. احمد بن حنبل کے سامنے یہ حدیث رکھی گئی. اس حدیث کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ احمد بن حنبل نے راوی پڑھے. اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم اس حدیث کے راویوں کے نام اگر برتن میں پڑھ کے پانی ڈال کے گونگے کو پلایا جائے زبان مل جائے. یہ احمد بن حنبل کا قول ہے, اہل سنت کے احمد بن حنبل کا قول ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہماری کتنی, اس سے بڑھ کے ہم کتنے مسکین لوگ ہیں, اپنے اماموں کے فرمان بھی سناتے ہیں, ان کے اماموں کے فرمان بھی سناتے ہیں. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے آ کے کہا تھا بابا ذرا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام تو لکھوا. اس نے کہا لکھ. بیٹا سامنے بیٹھ کے لکھنا شروع ہو گیا. اس نے پہلے 3 خلیفہ کے نام لکھوائے, علی کا نام چھوڑ کے 10 نام اور لکھوا دیے. جب 13 صحابہ کے نام ہوئے بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک کے کہا بابا اتنی دشمنی ہے تجھے علی سے؟ میں ہر نام کے بعد سوچ اب علی کا نام آئے گا, اب علی کا نام آئے گا, اب علی کا نام. 13 نام لکھوا دی, علی کا نام نہیں لکھوایا. احمد بن حنبل بیٹے کو جھڑک دے رہا شرم کر, پوچھ صحابہ کا رہا ہے, علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے. پڑھو اپنے ائمہ کو, اپنے اماموں کو تو پڑھو. احمد بن حنبل کو پڑھو, امام شافعی کو پڑھو. ایک مجلس پوری چاہیے ائمہ اربعہ اہل سنت کے 4 ائمہ کے آل محمد کے بارے میں اقوال پڑھنے کے لیے. اور یہ میرے مذہب کی سچائی ہے. ہمارے امام کو نام ماننے والا بھی ہمارے امام کو امام سمجھتا ہے. بڑا بریک نکتہ تھا, پتہ نہیں کس کا مقدر بنا, بڑا لطیف نکتہ تھا. ہمارے امام کو نام ماننے والا بھی ہمارے امام کو امام سمجھتا. اچھا یہ کتنی بڑی علمی یتیمی ہے, اپنے بھی مانے جانے ہمارے بھی مانے جانے. امام ایک بناؤ. امام شافعی سے پوچھا, امام شافعی سے اس کے ایک ماننے والے نے پوچھا شافعی کیا کہتا ہے تو علی کے بارے میں؟ شافعی کا قول سنا, شافعی کا قول. ہم نہیں دیکھتے کون کہہ رہا ہے, ہم دیکھتے کیا کہہ رہا ہے. شافعی اہل سنت کا امام ہے, لیکن اس کے اس جملے پہ یہ شیعہ ذاکر اپنی زندگی قربان کر رہا ہے. امام شافعی کہتے ماتا شافعی لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی مر گیا مگر پتہ ہی نہیں چلا اسے اللہ کہنا ہے یا اسے علی کہنا. یہ شافعی ہے. اب لگاؤ غالی ہونے کا فتویٰ, اب کہو نصیری ہونے کا فتویٰ. بات طویل ہوتی جا رہی ہے. میں بھی مطمئن ہو گئی اس لیے پڑھ رہا ہوں, اگلے شہر مجھ پہ بین ہو گئے. حق پڑھنے کا کوئی نہ کوئی صلہ تو ملتا ہے نا جی.
تو شکر ہے یہ تمغہ آل محمد نے ہمارے حصے میں رکھا ہے، تو ہمارے حصے میں، تو اب بچے تم ہی تم ہو۔ فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے۔ حدیث سننا، حدیث، نوجوان بچے میرے امام کی حدیث سننا۔ اللہ تمہیں مشہد لے جائے، 8ویں شہنشاہ کے حرم میں جاؤ، جو اردو زائرین کے نام کے ساتھ ایک پورا ایک صحن ہے نا جی، اوراق کے کوثر، وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ جا کے کتابیں پوچھو، کتنی کتابیں ہیں جو ابھی تک اس ایک جملے کی شرح میں لکھی جا چکی، ایک حدیث کی شرح، صرف ایک حدیث کی، شانی شاہ جی ایک حدیث صرف۔ حدیث کیا ہے امام فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے، گھر نہیں کہا، غار نہیں کہا، کلا ہے۔ کلا کیوں کہا؟ اسی کلہے کے رستے کا ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ گھر کا رستہ بازار سے پتا چل جاتا ہے، وہ دروازہ ہے، بلڈنگ کا دروازہ دور سے پتا چل جاتا ہے، قلعے کا دروازہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا، اس کے گرد چکر لگا کے دروازہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ سامعین جو خطیب کو محنت نہیں کرنے دیتے، جو اسے دوسرا جملہ نہیں پڑھنے دیتے، کلے کے گرد چکر لگا کے دروازہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، چکر لگا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ دروازہ کہاں ہے، دروازہ چکر لگا کے قلعے کا ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ حاجی کعبے کا طواف نہیں کر رہے، اللہ کا دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس لیے تو استاد قمر جلالوی نے کہا تھا مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے۔ جو اہل زبان بیٹھے ہیں استاد کا شعر سنیے گا، مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے، طواف کعبہ میں ایک راز نہاں ہے، حرم کے گرد ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بتوں کا توڑنے والا کا۔ لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے، لا الہ الا اللہ حسنی، فمن داخل حسنی، جو اس میں داخل ہو گیا، حدیث پڑھ رہا ہوں امام کی، آمن من عذابی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ حدیث اتنی پڑھنے کے بعد امام نے محمل کا پردہ گرا دیا، سواری چلنی شروع ہو گئی، محدثوں کے ہاتھوں سے قلم چھوٹ گئے، دل دھڑکنے بند ہو گئے۔ امام نے کہا لا الہ کلا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، لیکن یہ بتایا ہی نہیں کہ داخل کیسے ہونا ہے۔ کلا بتا دیا، وجہ بتا دی کہ جو داخل ہو گیا وہ بچ گیا۔ حدیث سننا، میں اس میں کوئی خطابت نہیں ڈالوں گا، کوئی لفظ نہیں ڈالوں گا، میرا امام رضا بول رہا ہے، میرا شہنشاہ بول رہا ہے۔ امام نے کہا لا الہ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ 25,000 محدثین کی چیخیں نکلی، فرزند رسول تجھے اپنے دادا کا واسطہ، تجھے اپنے بابا کا واسطہ، ہمیں بتا دے اس قلعے میں داخل کیسے ہوں گے؟ زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ روزے رکھیں، زیادہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں، زیادہ اللہ کے گھر کا حج کریں، زیادہ زہد، زیادہ عبادت، زیادہ تقویٰ، زیادہ پرہیزگاری، بتا کیسے داخل ہوں گے؟ امام نے پھر ہماری کا پردہ اٹھایا، فرمایا بے شروطہا، اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ایک بتا دے، فرمایا انا من شروطہا، اور ان میں سے ایک میں ہم اللہ کی شرط ہیں۔ بالکل بات نتیجے پہ آ گئی، اس پہ نتیجہ ریکارڈ نتیجہ آنے لگا ہے۔ امام نے فرمایا ہم اللہ کی شرط ہیں، ہم اللہ کی شرط ہیں، ہم اللہ کی شرط ہیں۔ جو علی ولی اللہ پڑھتے ہو، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہو، شیعہ ماں نے تمہیں اپنی گود میں پالا ہے، تمہارے کان میں علی ولی اللہ کی اذان دی ہے، آج اس حسین کے ماتمی سے یہ نتیجہ لے کے جانا، آج کے بعد کسی سے بحث نہ کرنا کہ علی واجب ہے، علی مستحب ہے، علی اوجب ہے۔ علی واجب نہیں، علی اللہ کی شرط ہے۔ علی اللہ کی شرط ہے۔
اللہ نے شرط رکھی ہے کہ اگر یہ ہوں گے تو لا الہ قبول ہوگا. ہر روز بات لا الہ پہ ہو رہی ہے، لیکن گواہیاں میں تمہیں ان کے گھر سے دے رہا ہوں. بیٹے نے سر دے کے گواہی دی، بیٹی نے چادر لٹا کے گواہی. لا الہ بچ گیا، گواہیوں والا کو بڑا نقصان. جو کربلا میں مارے گئے انہیں کیا کہتے ہو؟ شہید. شہید عربی زبان میں کہتے ہیں گواہ. حسین کربلا میں خاندان نہیں لے کے جا رہا، اللہ کی گواہیاں لے کے جا رہا. حسین کے پاس کوئی 6 مہینے کی گواہی تھی، کوئی 13 سال کی گواہی تھی، کوئی 18 سال کی گواہی تھی، کوئی 32 سال کی گواہی تھی. جب کربلا میں شب عاشور حسین نے گواہیاں اکٹھی کرنی شروع کی تو بہن کے خیمے میں آ کے حسین نے کہا زینب میری گواہیاں تیار ہیں. بی بی رو کہتی اپنی گواہیاں تو لے لی، بہن کی گواہی نہیں دے گا. فرمایا تو شام میں جا کے گواہی دے گی. فرمایا کربلا میں میرا کوئی حصہ نہیں، میں کربلا میں بھی گواہی دوں گی. حسین نے کہا تو مستور ہے، کیسے گواہی دے گی؟ زینب اپنے حجرے میں گئی، اپنے بیٹوں کے ہاتھ پکڑے، حسین کے سامنے کہا میرے اون و محمد میری طرف سے گواہی. آج ہے بی بی کے بیٹوں کی شہادت پڑھنا. جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے. قدیم علماء کرام کا یہ طریق رہا ہے، وہ 5 محرم کو شہادت اون و محمد پڑھا کرتے. ہمارے منبر کی ایک تہذیب ہے، ہم سب سے پہلے عالیہ کے بیٹوں کی شہادت پڑھتے. وجہ میں اپنی زبان سے نہیں، قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کراچی میں مجلس پڑھ رہے تھے شام غریباں کی. زیدی صاحب کے ایک جملے پہ مجلس ختم ہو گئی، ایک جملے پہ مجلس تمام ہو گئی، اور حقیقتاً مجلس تمام ہوئی. اس کے بعد نہ کسی نے زیدی صاحب کو سنا اس مجلس میں، نہ زیدی صاحب سے پڑھا گیا. زیدی صاحب شام غریبہ پڑھنے کے لیے منبر پہ آئے. زیدی صاحب نے کہا میں حسین کا ذاکر ہوں اور سید زادہ ہوں، مجلس نہیں پڑھنے آیا، سیدوں سے ایک نصیحت کرنے آیا ہوں. زیدی صاحب نے یہ کہہ کے کہا مجمع میں جتنے سید بیٹھے ہو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، سارا سال اپنے آپ کو نقوی کہلوایا کرو، رضوی کہلوایا کرو، بخاری کہلوایا کرو، جعفری کہلوایا کرو، عابدی کہلوایا کرو، کاظمی کہلوایا کرو، تقوی کہلوایا کرو، لیکن شام غریباں زینبی کہلوایا کرو. شام غریبہ رو رو کے کہا کرو ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم زینب کے بیٹے ہیں. کیونکہ کربلا میں کسی کی نسل قتل نہیں ہوئی، کربلا میں زینب کی نسل قتل ہو گئی. آج پوری دنیا میں ہر کسی کی اولاد ہے، عالیہ کی اولاد، کوئی سید زین بھی نہیں. پوری دنیا میں تمہیں جعفری، کاظمی، رضوی، نقوی، تقوی ملیں گے، زینبی سید کوئی نہیں. لہٰذا آج کے بعد کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ بی بی زینب نے کربلا میں 2 بیٹے دیے. 2 کا لفظ نہ کہنا، زینب نے کربلا میں نسل قتل کروا دی. اس نے صرف 2 بیٹے نہیں دیے، اس نے اپنی پوری نسل دے دی. گھر سے لے کے نہیں چلی تھی، گھر سے اون و محمد ساتھ نہیں آئے تھے. علی کی بیٹی جب 28 رجب کو اونٹوں پہ سامان رکھا گیا، بی بی کہتی ہے حسین میں تیرے ساتھ چلوں گی. فرمایا عالیہ عبداللہ سے اجازت ضرور مانگ، شریعت پہ عمل ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. عالیہ حسین کے گھر سے اٹھی، جناب عبداللہ کے گھر گئے. عبداللہ ابن جعفر طیار بستر بیماری پہ تھے. علی کی بیٹی آ کے زمین پہ بیٹھ گئی، زمین پہ بیٹھ کے زمین پہ لکیریں کھینچنی شروع کی.
जनाब अब्दुल्ला तड़प के उठे, रो के कहा अली की बेटी मेरे घर में मट्टी पे क्यों बैठी है? रो के कहती है बिस्तर पे बैठने का वक्त गुजर गया, हुसैन तैयार हो गया। अब्दुल्ला हुसैन तैयार हो गया है। अब्दुल्ला तू मेरा शरई हाकम है, तू मेरा शौहर है, लेकिन अब्दुल्ला मैं तेरे घर आके तुझे सिर्फ इतना बताने आई हूँ, अगर तूने इजाजत ना दी ज़ैनब रुक तो जाएगी, लेकिन इधर से हुसैन का घोड़ा निकलेगा, इधर से ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। अब्दुल्ला तड़प के रो के कहती अली की बेटी तू तो आज 28 रजब को मुझसे इजाजत मांगने आई है। जब मैं बारात लेके तेरे घर गया था, निकाह पढ़ने से पहले अली मेरा हाथ पकड़ के घर के कोने पे लेके गए थे और जाके कहा था अब्दुल्ला तू मेरे भाई का बेटा है, आज मेरी ज़ैनब तेरे घर जा रही है। बाप को बेटियों के मुकद्दर की बड़ी फिक्र होती है, मुझे पता है मेरी ज़ैनब मस्तूरात में अली है, लेकिन अब्दुल्ला मैं तेरी मिन्नत करता हूं जब हुसैन मदीना छोड़े ज़ैनब को रोकना। अब्दुल्ला अगर हुसैन मदीना छोड़े मेरी ज़ैनब को रोकना ना। अली की बेटी मैंने तो उसी लम्हे अली से वादा कर लिया था। बीबी ने रो के दोनों हाथ माथे पे रखा, शुक्रिया तेरा बाबा, तूने ज़ैनब की मुश्किलें आसान कर दी। इतना कहना था जो अपने घरों से बहनें भेजते हो ना जी, वो बंदे सर उठाओ जिनके घर में बहनें बेटियां हैं। बहन घर से जाती है, भरा हुआ घर, बहुत बड़े ताजर थे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, अमीर हाशमियों का फर्द था अब्दुल्ला जाफर तैयार का बेटा। अली की बेटी से अब्दुल्ला की आवाज़ आई, मैंने इजाज़त मांगी है हुसैन से, लेकिन मौला हुसैन ने मुझे हुक्मन कहा है कि मैं इमाम बन के हुक्म देता हूँ। अब्दुल्ला आप साथ नहीं जा सकते, आपको मदीने रहना पड़ेगा। हुक्म इमाम के साथ अली की बेटी मैं तो रुक रहा हूँ, लेकिन ऊँटों पे सामान लाद के लेके जा, ताकि जहाँ तेरा हुसैन जाए तेरा सामान दे के लोगों को पता चले ये जाफर तैयार की बहू है, ये अब्दुल्ला की ज़ौजा है। तेरे इर्द गिर्द कनीज़ें होनी चाहिए, तेरे इर्द गिर्द गुलाम होने चाहिए। अली की बेटी गुलाम और कनीज़ें लेके जा। बीबी रो के कहती ना मुझे गुलाम चाहिए, ना मुझे कनीज़ें चाहिए। अब्दुल्ला रो के कहते फिर ऐसे कर ले, मेरे घर से जितना सामान चाहिए वो मैं तेरे ऊँटों पे ला देता हूँ। रो के कहा मुझे तेरे घर से कोई सामान भी नहीं चाहिए। अब्दुल्ला की आवाज़ आई, फिर एक और एहसान कर मुझ पे, मेरी यमन में जगीर है, मेरी अरब में जगीर है, मेरी मक्के में जगीर है, कहीं से तुझे जगीर चाहिए मैं तुझे जगीर के कागज मदीने से जाते हुए दे देता हूँ। अब जिस बंदे ने गलियों में मातम करना है, ज़ैनब ने चादर से अपना चेहरा हटाया, रो के कहती मक्के में तेरी जगीर है, तेरी अराक में जगीर है, तेरी यमन में जगीर है। अब्दुल्ला बता क्या तेरी शाम में कोई जगीर है? आवाज आई हाँ अली की बेटी मेरी शाम में भी जगीर है। रो के कहती वो मेरे नाम लिख दे। आवाज तेज कर यार। अली की बेटी शाम की जगीर मेरे नाम लिख। हौसले के साथ भरा घर जनाब अब्दुल्ला का। बीबी मट्टी से उठी, अली की बेटी हुजरे के अंदर गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई, अब्दुल्ला ने तड़प के देखा, आवाज आई आलिया मैंने मिन्नत की थी मेरे घर से सामान लेके जा। बीबी ने अपनी चादर के नीचे से एक गठड़ी निकाली, गठड़ी से एक चादर निकाल कर अब्दुल्ला गवाह रहना तेरे भरे घर से एक चादर लेके जा रही हूँ, बस दुआ करना ज़ैनब की ये चादर बच जाए। हौसला हौसला हौसला, अभी तो मैंने शहादत शुरू नहीं की। मदीना से अली की बेटी निकल पड़ी, और मोहम्मद साथ नहीं है। जब मदीना से काफी दूर चले गए, यकदम पीछे से हुसैन के लश्कर के पीछे से एक आवाज आ रही थी, कोई हुसैन को रोके, कोई फर्जंदे रसूल को रोके। ये आवाज हुसैन इब्ने अली के कानों में आई, अब्बास जी मौला, अब्बास जरा देखिए पीछे कौन आ रहा है। अब्बास ने अपना घोड़ा दौड़ाया। थोड़ी देर बाद अब्बास वापस आए, हुसैन की आवाज आई, अब्बास कौन है? अब्बास कहता मौला सरकार अब्दुल्ला आ रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार हैं। वो अपने घोड़े की पुष्ट के साथ अपने आप को यूं लपेटा हुआ है, बीमारी की हालत में आ गए हैं।
حسین بڑا حیا کرتے تھے عبداللہ ابن جعفر طیار کا. حسین جلدی سے گھوڑے کی زین سے اترے, تیز قدموں کے ساتھ دوڑے, عبداللہ کی سواری کی نظام نے ہاتھ ڈالا. عبداللہ بھائی آپ کیوں آ گئے؟ میں نے کہا تھا پیچھے نہ آئیے گا. فرمایا حسین رسول کا بیٹا, مجھے آپ سے کوئی کلام نہیں کرنا, مجھے بتائیے علی کی بیٹی کہاں ہے؟ فرمایا وہ سامنے محمل میں ہے. فضا کی آواز آئی عالیہ عبداللہ آ رہے ہیں. بی بی رو کے کہتی عباس سے پوچھ مجھے روکنے تو نہیں آ رہے, مجھے اتارنے تو نہیں آ رہے. جناب عبداللہ قریب آئے. بی بی عالیہ رو کہتی عبداللہ کہیں واپس لینے کے ارادے سے تو نہیں آئے؟ فرمایا نہ علی کی بیٹی واپس لینے کے ارادے سے نہیں آیا. عبداللہ پھر پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آپ گھر سے نکل آئیں لیکن آپ کو نہیں پتا امیر سفروں پہ جائیں تو اس کا کوئی صدقہ دیتے ہیں. حسین سفر میں جا رہے ہیں, اس کا کوئی صدقہ نہیں دینا. بی بی زینب نے اماری کا پردہ ہٹایا, رو کے کہا اچھا عبداللہ تجھے اتنی اپنی امیری پہ مان ہے, تیرے گھر میں کوئی اتنی قیمتی چیز ہے جو تم میرے حسین کا صدقہ کر دے؟ عبداللہ نے اپنی ابا کو کھولا, اونو محمد کو نکالا. فرمایا میرے پاس یہ میرے 2 بچے ہیں, اگر تو کہے میں اپنے بچے حسین کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں, اگر حسین پہ مشکل بن جائے ایک اپنی طرف سے صدقہ ایک میری طرف. پوری شہادت پڑھوں گا, پوری شہادت پڑھوں گا اونا محمد. ایک صدقہ اپنی طرف سے کرنا, ایک صدقہ میری طرف سے کرنا. اون تیری طرف سے صدقہ, محمد میری طرف سے صدقہ. علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے. فرمایا جعفر طیار کا بیٹا تیری عزت کو سلام, تو نے زینب کا سر فخر سے اونچا کر دیا, میرے بیٹے حسین کا صدقہ ہو گئے. ادھر عبداللہ نے اون محمد کو گھوڑے سے اتارا, چیخیں حسین کی نکلی, آنسو عباس کے نکلے. اکبر کا رخ مڑ گیا, قاسم نے اپنی ابا میں منہ لے لیا. اون محمد کے لیے سواریاں منگوائی گئی, اون محمد گھوڑے پہ بیٹھ گئے, قافلہ چلنا شروع ہو گیا. میں نے مصحف بڑی معتبر طریقوں سے نقل کر کے پڑھنے لگا ہوں. جیسے جیسے سواریاں بڑھتی گئیں, اون محمد چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بچوں کو سفر میں ماؤں کی بڑی یاد آتی ہے. جب کبھی اون تھک جاتا, اون اپنا گھوڑا عالیہ کے محمل کے قریب کرتا, رو کے کہتا اماں فضا ہماری ماں سے کہے ہم سے بول کیوں نہیں رہی, ہمیں مل کیوں نہیں رہی؟ بی بی زینب کی آواز ہے فضا اون محمد سے کہہ دے تم حسین کا صدقہ ہو, میں سید زادی ہوں, میرے سامنے نہ ہو, میں تمہاری ماں نہیں, میں اکبر کی ماں ہوں, میں اکبر کی ماں ہوں, میرے سامنے نہ ہو, تم صدقہ ہو, میں سید زادی ہوں, میرے سامنے نہ ہو. سارے سفر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پورے سفر میں جب کہیں قافلہ پڑاؤ کرتا, یہ جملہ اگر سمجھ جاؤ گے نا, خصوصاً مائیں بہنیں بیٹیاں بڑا روئیں گی. جہاں کہیں قافلہ رکتا, اکبر عالیہ کے زانوں پہ سر رکھتا, قاسم فروا کے زانوں پہ سر رکھتا, ہر کوئی اپنی اپنی ماں کے گود میں سر رکھ دیتا. اونو محمد فضا کے زانوں پہ سر رکھ کے کہتے اماں فضا ہماری ماں, اکبر کی ماں. مکہ چلے گئے, کربلا چلے گئے. کربلا سے آنے کے بعد کربلا پہنچے یا جب ہر ماں قربانی تیار کر رہی تھی, ہر ماں کے خیمے میں اس کا بیٹا بیٹھا تھا. اب مجھ میں سوال کر, اونو محمد مقتل کہتی کہاں تھے؟ عباس کے خیمے میں. عباس کے خیمے میں کیوں تھے؟ یہ سرکار عباس کے شاگرد تھے. اون کو گھوڑے پہ بیٹھنا عباس نے سکھایا تھا, تلوار چلانی عباس نے سکھائی تھی. محمد تو ابھی چھوٹے تھے نا, اون عباس کے خاص شاگرد تھے. اون عباس کے خیمے میں گئے, رو کے کہتے ہیں مامو عباس ہم آج رشتے کے نیت سے نہیں آئے, میں تیرا شاگرد ہوں, تو میرا استاد ہے. استاد باپ ہوتا ہے,
ہو سکے ہمیں ہماری ماں کے خیمے میں لے جا. ہماری ماں سے کہے ہمیں کس نے تیار کرنا ہے. ہر کوئی ہر بیٹا اپنی ماں کے خیمے میں ہے. عباس روتے روتے عالیہ کے خیمے کے دروازے پہ آئے. آواز آئی کنیز کا بیٹا ہوں, منت کر کے کہتا ہوں ایک بار اونو محمد کو اپنے خیمے میں بلا. علی کی بیٹی کی آواز آئی. عباس کبھی نہ بلاتی اگر سفارش تو نہ کرتا. بھیج اونو محمد کو میرے خیمے میں. اونو محمد ماں کے خیمے میں آئے. حالت کیا ہے, دیواروں پہ ٹکرے مارو گے. جب ماں کے خیمے میں گئے, بی بی نے چہرہ پھیرا. اونو محمد کمر کے پیچھے کھڑے ہوئے, رو کے کہتی بلانا نہیں تھا, سفارش عباس نے کی ہے. عباس میرا منتوں والا بھائی ہے. میں نے عباس کی انگلی پکڑ کے عباس کو صحن میں چلنا سکھایا ہے. عباس کے کہنے پہ میں نے تمہیں بلا تو لیا ہے. کل ہے 10 محرم کا دن. ہر ماں نے بیٹا قربان کرنا ہے. تم میرے نام کے ساتھ منسوب ہو, میں تمہیں ماں بن کے حکم کرتی ہوں. اگر یہ وصیت سن لی تم پورے 10 دن رہو گے. زینب رو کے کہتی اون تو بڑا ہے, محمد تو چھوٹا ہے. اون ایک بات کا خیال رکھنا, ہر کسی کا لاشا کربلا میں گرے, تیرا لاشا کربلا میں نہیں گرنا چاہیے. یہ اکبر کی جگیر ہے, تو حسین کا صدقہ ہے. اتنا کہنا تھا, اون تڑپ گیا, رو کے کہا اماں میرا وعدہ ہو گیا, ہر کوئی کربلا میں گرے گا. میں کربلا سے باہر, آج بھی کربلا جا کے دیکھو, 11 میل کربلا سے باہر. اور 11 میل کربلا سے باہر. 10ویں محرم کا دن آیا. یہ واحد شہزادے تھے جن کے لباس عباس نے بدلے. عباس نے چھوٹی چھوٹی تلواریں لگائیں, عباس نے امامے باندھے. میں مقتل سے پڑھنے لگا ہوں. عباس ایک چھوٹی سی ذرہ لے کے آئے, لا کے اون کے سینے پہ رکھی. اون نے دیکھا, مولا مامو عباس یہ کس لیے؟ فرمائے اون اس لیے سینے پہ وار نہ ہو. ہائے بی بی تیری جوڑی کے صدقے. اون ذرہ زمین پہ پھینک کے کہتا ہے اکبر کو برچھی لگ جائے میں سینہ چھپاؤں. میری ماں کا بیٹا برچھی کھا لے. نا غازی مجھے ذرہ نہ پہنانا. اونو محمد کو حسین کے سامنے شہادت پڑھنے دیجئے گا مجھے. اونو محمد کو عباس نے گھوڑوں پہ بٹھایا. اب جنگ کی حالت کیا, جنگ, حملہ پڑھنے لگا ہوں, حملہ. اونو محمد کے گھوڑے سج گئے. عباس مقتل میں کھڑے ہیں, حسین ٹیلے پہ بیٹھے ہیں, فضہ دروازے پہ کھڑی ہے, زینب مسلح پہ بیٹھی ہے. عباس نے اون کے کان میں حملے کا طریقہ سکھایا, محمد کو بچنے کا طریقہ سکھایا. یہ کہہ کے عباس نے دونوں کے ہاتھ پکڑے, دونوں کے ہاتھ چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگا کے کہا اللہ کے حوالے. اتنا کہنا تھا, اون نے محمد کا چہرہ دیکھا, دیکھ کے کہنے لگا محمد ایک بات کا خیال رکھنا, ہم نجیب الطرفین سید ہیں, ہمارا نانا حیدر قرار ہے, ہمارا دادا جعفر تیار ہے. ہم نے حملہ ایسے کرنا ہے فوجوں کو پتہ چل جائے یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں, یہ حیدر قرار کے نواسے ہیں. اللہ اکبر کہہ کے اون لاکھوں کی فوج پہ دوڑا. اون کا اتنا زبردست حملہ تھا, فوج فرات کے کنارے پہ گئی. غازی کی آواز آئی مرحبا مرحبا. ایسے لڑتے ہیں زینب کے بیٹے, ایسے لڑتے ہیں جعفر تیار کے پوتے. رکھ میرے سر پہ قرآن. اتنا بڑا حملہ کیا اون نے کہ عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر اون کا گھوڑا چلا گیا. خیمے میں جا کے نیزہ مار کے کہتا ہے تو نے حسین کو غریب سمجھا, تو نے کیا سمجھا ہے حسین اکیلا ہے, ابھی زینب کے بیٹے زندہ ہے, تجھ میں جرت ہے حسین سے پایا.
اون محمد سننے آئے ہو؟ وحد کربلا میں اون ہے جس کا گھوڑا عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر گیا، خیمے میں جا کے نیزہ مارا، غریب سمجھا حسین کو، باہر نکل، جعفر طیار کے پوتے آئے ہیں۔ عمر ابن سعد اون کے ڈر سے کربلا کے ٹیلوں پہ دوڑا، ٹیلوں پہ دوڑنا تھا، دونوں بھائیوں کے گھوڑوں کے منہ ملے ہوئے تھے۔ جب دیکھا نا چاروں طرف سے فوج نے کربلا خالی کر دی ہے، اون نے محمد سے کہا چل محمد فرات خالی کروائیں، چل محمد دریا کا کنارہ خالی کرائیں۔ دونوں شہزادوں نے نعت علی پڑھ کے اپنی تلواروں کو ہوا میں لہرایا، لہرا کے کہہ رہے تھے ہوشیار ہو جاؤ، غازی کے شاگرد آ رہے ہیں، عباس کے نوکر آ رہے ہیں۔ فرات کا کنارہ خالی ہوا، اون نے فرات کے کنارے پہ گھوڑا کھڑا کیا، اپنی رکابوں پہ کھڑا ہوا، روک گا اماں زینب ایک بار دروازے پہ آ، دیکھ تیرے بیٹے نے فرات خالی۔ اماں زینب ایک بار دروازے پہ آ، دیکھ تیرے اکیلے بیٹے نے فرات کا کنارہ خالی کروا لیا۔ دریائے فرات کا کنارہ خالی ہوا، زینب نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا، بی بی نے اون کو فرات پہ کھڑا دیکھا، بی بی نے کربلا کی ریت پہ چہرہ رکھا، رو کے کہا اماں زہرا میری قربانی کو قبول کر لے، اماں میری قربانی قبول کر لے۔ ادھر حسین ٹیلے پہ کھڑے تھے، حسین کہہ رہے تھے واہ میری بہن کے بیٹو، واہ غازی کے شاگردو، واہ علی کے نواسو، واہ عبداللہ کے بیٹو۔ ادھر سے عرش اللہ داد دے رہا تھا، مدینے سے محمد داد دے رہا تھا، بقیے سے زہرا داد دے رہی تھی۔ اب کوئی سید بیٹھا ہے، میں نے اتنی دیر مصحف پڑھ کے پہلی بار معافی مانگی ہے، یا فوج اون کے قریب آنی شروع ہوئی۔ اون نے کہا محمد میری کمر کے پیچھے آ، فوجیں قریب آ رہی ہے، تو ادھر سے دفاع کرنا، میں ادھر سے دفاع کروں گا۔ محمد پیچھے سے دفاع کر رہا تھا، یا ایک کتے کی آواز آئی تم فرات پہ کھڑے ہو، تمہاری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا یا محمد نے گھوڑے کا رخ پھیرا، ایک کتے نے نیزہ محمد کے چہرے پہ مارا، آواز آئی اماں میں گھوڑے۔ حوصلہ حوصلہ، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، ابھی تو میں نے پہلا نیزہ پڑھا ہے۔ تمہیں کسی ذاکر نے نہیں بتائی زینب کے بیٹوں کی غربت۔ محمد کے نیزہ لگا، محمد گھوڑے کی زین سے گرا، آواز آئی اون میں گر گیا ہوں۔ جب کہنا اون میں گر گیا ہوں، اون نے تلوار کو واپس موڑا، اون محمد کو بچانے کے لیے آ رہا تھا۔ یہ ہے مجھے غازی کے علموں کی قسم، مقتل کہتی ہے محمد نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، کتوں نے زین کے ساتھ لٹکے ہوئے زینب کے بیٹے کو تلواروں کے ساتھ کاٹنا شروع کیا۔ اون کی آواز آئی اماں میرا محمد کٹ گیا۔ دلیل دوں، دلیل سنو، جو ظاہر بیٹھو کربلا کے ایک بار ہاتھ کھڑے کرنا، جو کربلا جا چکے ہو، اتنے ظاہر بیٹھے ہو نا، گواہی دو۔ کربلا میں اون کا حرم ہے، محمد کا ہے؟ بولو، اون کا حرم ہے، محمد کا نہیں۔ آج 5 محرم مجھ سے سوال کر، اگر اون کی قبر بن گئی تو محمد کی قبر کہاں ہے؟ اب اگر تو برداشت کرے تیرے سینے میں گوشت ہے تو میں پڑھوں، اون کا لاشا مل گیا تھا، محمد حسین چادر میں اکٹھا کیا۔ آواز آئی زینب تیری قربانی قبول۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ اون 11 میل دور جا کے
کربلا سے دور جا کے اون گھوڑے سے گر گئے. اون کا گھوڑے سے گرنا تھا. میں نے تمہیں سانس دلوایا ہے, اگلا جملہ تم ماتم کر کے سن سکو. ہر لاش میں جب بھی آواز آتی تھی نا میں گر گیا, حسین عباس کو نہیں بھیجتے تھے. حسین کہتے رک غازی, لاشا میں اٹھاؤں گا, امام میں ہوں, امتحان میرا ہے. اکبر حسین نے اٹھایا, قاسم حسین نے اٹھایا, غازی حسین نے اٹھایا. اب اگر تو ماتم کا حق ادا کر سکے میں جملہ پڑھو. اون و محمد کو اٹھانے کوئی نہیں گیا. اب مجھ سے پوچھ کیوں نہیں گیا؟ ادھر حسین ٹیلے سے اون کی لاش کی طرف دوڑے. زینب کی آواز ہے اماں فضا حسین کو تھوڑی دیر میرے خیمے میں بلا. حسین زینب کے خیمے میں آئے, آواز آئی حسین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا تیرے بیٹوں کی لاشیں اٹھانے. رو کے دی میرے سامنے زمین پہ بیٹھ, میں تیرا چہرہ دیکھوں, جہاں پڑے ہیں پڑے رہنے دے. جتنی دیر لاشیں اٹھانی ہے اتنی دیر میں تیرا چہرہ دیکھوں. تو چند لمحوں کا مہمان ہے. یہی وجہ ہے شام غریبہ جب ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پہ رو رہی تھی, عمر ابن سعد سجاد کے قریب آیا. اس کا حسین کا بیٹا, کیا ان بچوں کا وارث کوئی نہیں ہے؟ ان کی لاش پہ کوئی رونے نہیں آیا. سجاد کی آواز آئی یہ زینب کے بیٹے ہیں. سجاد لاش پہ پہنچے, ایک کالے برقعے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرے بچے دفنا دو. اوے میری بیٹی کے بیٹے